کتاب اللہ کی عادت پارٹ 32۔ اس میں وہ رفعت آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے آسمان بھی پست معلوم ہونے لگتے ہیں، ایسی روح بلندیوں کی طرف چڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ بارگاہ ذوالجلال کے جلوہ میں جا پہنچتی ہے۔ اس روح کو اللہ نے نفس مطمئنہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورہ فجر۔ اے مطمئن روح، آؤ اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ ہم تم سے خوش ہیں اور تم ہم سے خوش ہیں۔ اسی اطمینان کا نام مسرت، سکون یا امن ہے جو گناہ سے برہم ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم و گناہ کی آمیزش سے پاک رکھا، حقیقی امن و اطمینان انہی کو حاصل ہے اور نجات کی راہ پر یہی لوگ چل رہے ہیں۔ حضرت کرشن اس مسرت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، جو شخص خواہشات نفسانی کو چھوڑنے کے بعد بے غرضی و بے خودی کی پاکیزہ کیفیت سے سرشار ہو کر اللہ کی راہ پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دائمی مسرت کو پا لیتا ہے۔ گیتا۔ جو شخص حواس، دماغ اور عقل کو بس میں لانے کے بعد خواہشات، خوف اور جذبات کو ترک کر دیتا ہے، وہ تمام دکھوں سے رہائی پا لیتا ہے۔ گیتا۔ میں تمام کائنات کا خالق ہوں، ہر چیز مجھ سے جنم لیتی ہے۔ اس حقیقت کو پا لینے کے بعد دانش مند پوری محفیت سے صرف میری عبادت کرتا ہے، صرف میرے متعلق سوچتا ہے، میری ہستی میں ڈوب جاتا ہے، مجھ سے نور حاصل کرتا ہے اور میں اس کی تابانیوں کا لطف اٹھاتا ہوں، وہ میرے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ یہی لوگ صحیح معنوں میں مسرور و مطمئن ہیں۔ گیتا۔ جس مسرت کا آغاز سم قاتل اور انجام آب حیوان ہو، حقیقی مسرت وہی ہے۔ یہ عرفان نفس کے مقدس برتن سے جنم لیتی ہے، لیکن جس خوشی کا منبع محسوسات ہوں، جس کا آغاز امرت اور انجام سم قاتل ہو، جو اول و آخر محض فریب عقل و بصر ہو، جو خواب، کسل اور لاپرواہی کی تخلیق ہو، وہ غب ہے۔ گیتا۔ حیات انسان مصائب کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان نے مختلف راستے اختیار کیے۔ بعض نے یہ سمجھا کہ دولت سے مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں اور یہ نہ سوچا کہ خود دولت کتنی پریشانیوں کو ساتھ لاتی ہے۔ بعض نے غم کے علاج شراب نوشی سے کیا اور بے شمار مصیبتوں میں پھنس گئے۔ بعض بازار حسن کی طرف چل دیے اور وہاں ایمان کے ساتھ متاع عقل و صحت بھی کھو آئے۔ بعض لہو و لعب و لچ کر بیکار بن گئے، بعض جوگی بن کر جنگلوں اور پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ جب انسان کی تگ و دو تلاش مسرت میں ناکام ہو گئی تو رب کائنات کو اس بے بس مخلوق پہ رحم آیا اور اس نے عرشی بلندیوں سے آواز دی کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، میری طرف آ کہ میں تجھے خوشی کی راہیں بتاؤں، امن و سلام کی منازل دکھاؤں اور کامیابی کے گر سمجھاؤں۔ سورہ توبہ۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کو مان لیں، اس کی خاطر وطن چھوڑ دیں اور اس کی راہوں میں جان و مال قربان کر دیں، انہیں مدارج ملتے ہیں، کامیابیاں ان کے پاؤں چومتی ہیں۔ اللہ انہیں رحمت و خوشنودی مزاج کی بشارت سناتا ہے اور لازوال مسرتوں کی جنت میں جگہ دیتا ہے۔ حصول مسرت کی تمام راہیں الہامی کتابوں میں تفصیلاً بتا دی ہیں۔ سورہ انعام۔ ہم نے نجات کے لیے اپنی باتیں کھول کھول بتا دی ہیں، اگر یہ ہمارے پیچھے چل پڑے تو انہیں امن و سکون کی منازل تک لے جائیں گے اور ہر مرحلے پر ان کی امداد کریں گے۔ سورہ یونس۔ اللہ انسان کو امن و سکون کے بسیروں کی طرف مسلسل بلا رہا ہے۔ ان راہوں پر چل کر کامیابیاں تیرے قدم چومیں گی، مسرت کی بدلیاں تیرے سر پر سایہ کریں گے اور تو ایک ایسی پرسرور دنیا میں جا پہنچے گا جہاں نہ غم کے نوحے ہوں گے، نہ دکھ کی کراہیں، نہ افلاس کی تلخیاں ہوں گی، نہ امراض کی تلملاہٹیں، نہ مصائب کے سائے ہوں گے اور نہ خوف کی ظلمتیں۔ سورہ مائدہ۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ منبع نور، یہ کتاب روشن پہنچ چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیرووں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھلائیں، غم کے اندھیروں سے نکال کر مسرت کی منور دنیاؤں میں لے جائیں اور انہیں نجات کی سیدھی راہ پر ڈال دیں۔ بعض لوگوں کو آزار دینے میں مزہ ملتا ہے اور بعض کو راحت پہنچانے میں سکون نصیب ہوتا ہے۔